مکہ والوں نے اپنے اعتبار سے اور اپنے گمان کے مطابق مسلمانوں کو آئسولیٹ کیا ہوا تھا کہ ان کی کون سنے گا، ہم ان کے خلاف ہیں تو کون ان کے ساتھ کھڑا ہونے کی ہمت بھی کرے گا. کہ آپ نے مسلمان قوم کو اور مسلمان امت کو دنیا کے میپ کے اوپر آپ نے اسٹیبلش کیا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مدینہ کا پہلا وزیر خارجہ بنایا. یہ یقیناً اللہ کے نبی نے رات میں تہجد میں اللہ سے مانگا ہے کہ اللہ ان چیزوں میں تاثیر پیدا کر دے، مگر مانگا تب ہے جب آپ نے کوئی عملی قدم اس کے لیے اٹھایا ہے، اس کے بغیر نہیں مانگا. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیلنجز کو جو آپ نے فیس کیے مدینہ میں آ کے، ہم ان کو مینشن کر رہے ہیں، اور ہم اس چیز کو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام جہاں پر ہمیں اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ اپنے مسائل کو صبر کے ساتھ اور نماز کے تھرو حل کرواؤ، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر دیکھی جاتی ہے تو ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ان کے لیے عملی اقدامات اٹھاؤ اور اپنے دنیاوی چیلنجز کو دنیاوی اسباب اختیار کرتے ہوئے بھی حل کرنے کی کوشش کرو. تمہاری طرف سے ایفرٹ ہوگی تو اللہ رب العزت کی مدد بھی پھر شامل حال ہو جائے گی. ان چیلنجز میں اور ان مسائل میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، جن کو ابھی کوئی ریکگنائز نہیں کر رہا، جن کی نیشن کو ابھی تسلیم ہی نہیں کیا جا رہا، آپ نے اس کو دنیا کے میپ کے اوپر اسٹیبلش کرنا تھا، اور آپ نے پیسفل انٹرنیشنل ریلیشنز اپنے قائم کرنے تھے. امن کے طریقے کے اوپر اور پرامن طریقے سے آپ نے اپنے سفارتی تعلقات ارد گرد کے علاقوں سے، ارد گرد کی تہذیبوں کے ساتھ، ارد گرد کے ممالک کے ساتھ آپ نے اپنے قائم کرنے تھے. اگین ہمیں مدینہ میں جا کے ایٹماسفیئر کو سمجھنا پڑے گا کہ کس طرح سے بڑا چیلنج تھا. اس طرح سے بڑا چیلنج تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ تھے، مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اور مکہ کے اندر قریش کو عربوں کی سرداری کا درجہ حاصل تھا، اور انہی کی بات کو تسلیم کیا جاتا تھا، انہی کے ساتھ رہا جاتا تھا کہ مکہ والوں کو ناراض نہ کیا جائے. مکہ والوں نے اپنے اعتبار سے اور اپنے گمان کے مطابق مسلمانوں کو آئسولیٹ کیا ہوا تھا کہ ان کی کون سنے گا، ہم ان کے خلاف ہیں تو کون ان کے ساتھ کھڑا ہونے کی ہمت بھی کرے گا. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ایک انٹرنیشنلی اپنے آپ کو پروف کیا ہے، نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسفل انٹرنیشنل ریلیشنز آپ نے قائم کیے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا ہے کہ آپ نے مسلمان قوم کو اور مسلمان امت کو دنیا کے میپ کے اوپر آپ نے اسٹیبلش کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو عملی اقدامات اٹھائے ہیں، سب سے پہلے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خارجہ پالیسی تشکیل دی ہے. آپ کی اپنی فارن پالیسی کے اصول تھے، پرنسپلز تھے کہ ہم کیسے اپنی فارن پالیسی کو چلائیں گے. میں آج کی ٹرمینالوجی میں بات کر رہا ہوں، ڈیفینیٹلی اس زمانے میں وزارت خارجہ وغیرہ تو نہیں کہا گیا، میں آج کی ٹرمینالوجی میں بات کر رہا ہوں کہ چیزیں تو وہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فارن پالیسی کے پرنسپلز 3 ہمیں سیرت کے اندر ملتے ہیں. ان میں سے سب سے پہلے کیا ہے کہ دعوت ہماری آگے تک پہنچ جائے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی مقصد ہے کہ اللہ کا پیغام ہر ایک تک پہنچے، وہ پہنچ جائے. اور اس کے لیے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد کے علاقوں کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے کہ ہمارے بندے، ہمارے داعی، میرے بندے جو اسلام کا پیغام لے کر آ رہے ہوں گے، ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، ان کو سیکیورٹی فراہم کی جائے گی. دوسرا پرنسپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فارن پالیسی کا کیا ہے کہ ہم پرامن رہنا چاہتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ کسی طرح کا کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہتے، ہم بھی پرامن رہنا چاہتے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ پرامن رہو. اور تیسری اپروچ آپ کی کیا تھی، تیسری پالیسی آپ کی، یا پھر تیسرا پرنسپل آپ کا کیا تھا آپ کی فارن پالیسی کا؟ تیسرا پرنسپل یہ تھا کہ ہمیں ایک امت اور ہمیں ایک نیشن کے طور پہ تسلیم کیا جائے، ہمیں وہ ڈپلومیٹک ریکگنیشن ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پرنسپلز کے اوپر چلتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنا مدینہ کے اندر ایک فارن منسٹر اپوائنٹ کرتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مدینہ کا پہلا وزیر خارجہ بنایا، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ عمر کا قبیلہ مکہ کے اندر جب تھا، پہلے عمر تو خود اکیلے ہی انہوں نے ہجرت کی تھی، مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبیلہ مکہ میں تھا وہ رسپانسبل تھا مکہ کی فارن کورسپونڈنس کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے حوالے یہ کام کیا کہ ہمارے بہاف کے اوپر تم اس چیز کو سنبھالو. آپ کا اپنا فارن منسٹر قائم ہوا. اس کے ساتھ ساتھ ہم صلح حدیبیہ کو دیکھتے ہیں. صلح حدیبیہ کئی اور معاملات کے ساتھ یہ بھی واشڈ آؤٹ ہے، یہ بھی ہمیں بھولی ہوئی ہے. اس کی جو ایک مین
سفارتی فتح جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، شاید عام طور پہ اس کا اس طریقے سے تذکرہ نہیں کیا جاتا. ہم یہی کہتے ہیں بعد میں جا کے فوائد ہو گئے تھے اور بعد میں اللہ نے مکہ بھی دے دیا، خیبر بھی اس کے بعد دے دیا. مگر جو مین ڈپلومیٹک ون تھی جو آپ کو صلح حدیبیہ سے ملتی ہے وہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو مجبور کر دیا تھا کہ تم میرے ساتھ معاہدہ کر لو. ٹھیک ہے تم مجھے مکہ میں نہیں داخل ہونے دے رہے ہو، نہ داخل ہونے دو، ہم نہیں کرتے اس سال عمرہ، ہم اگلے سال آ جائیں گے. آپ اپنی عبادت کو کمپرومائز کر جاتے ہیں، آپ اپنے عمرے کو کمپرومائز کر جاتے ہیں لوکنگ ایٹ دا گریٹر بینیفٹ. اور وہ گریٹر بینیفٹ کیا تھا کہ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لو. جب آپ کسی کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں، جب آپ کسی کے ساتھ کسی نہ کسی ایگریمنٹ کے اندر آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آٹومیٹکلی یو آر ریکگنائزنگ دی ادر پارٹی. تو مسلمان جن کو پہلے کوئی ریکگنائز نہیں کر رہا تھا، جن کی کوئی ڈپلومیٹک ریکگنیشن نہیں تھی، آپ نے صلح حدیبیہ کے تھرو کیا کیا؟ آپ نے مسلمانوں کو دنیا کے میپ کے اوپر اسٹیبلش کر دیا اور مکہ والوں سے آپ نے تسلیم کروایا. اور مکہ اگر آپ کو تسلیم کرنے بیٹھ گیا ہے اور تسلیم کر چکا ہے تو اس کا مطلب ہے باقی عرب کے قبائل بھی کریں گے جنہوں نے آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریکگنائز کیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد جب آپ کو قریش کی طرف سے پیس آف مائنڈ ملا کہ صلح حدیبیہ کے اندر طے ہوا 10 سال تک سیز فائر رہے گی، آپ نے پھر آگے کورسپونڈنس اپنی باہر کے ممالک میں خطوط بھیجنا شروع کیے. ہم دیکھتے ہیں مختلف بادشاہان کے نام آپ نے خطوط بھیجے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ لیٹرز بھیجتے ہیں تو آپ ڈپلومیٹک نارمز کا خیال رکھتے ہیں. فار ایگزامپل صحابہ نے آپ کو کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی کوئی مہر ہونی چاہیے، آپ کی کوئی سیل ہونی چاہیے جو لیٹر کے اوپر لگے تاکہ لیٹر اوتھینٹیکیٹڈ ہو. آپ نے کہا بنواؤ میری مہر. دنیاوی اعتبار سے جو طور طریقے ہیں ہم ان کو اپنا لیتے ہیں اگر قرآن و سنت کے یا پھر قرآن کے خلاف نہیں ہے، اللہ نے مجھے ان سے منع نہیں کیا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے لیٹر لکھوایا ہے تو آپ نے کتنے طریقے سے لکھوایا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے قیصر کو لیٹر لکھا ہے، دا سیزر آف روم کو، تو آپ نے یہ لکھا ہے کہ من محمد رسول اللہ الی قیصر عظیم روم، کہ محمد رسول اللہ کی جانب سے قیصر عظیم روم کی جانب. آپ نے اس کو اسی لقب سے پکارا ہے جو اس کو دنیا دے چکی ہے، جس سے وہ پکارا جاتا ہے. آپ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ ہم عظیم تو صرف اللہ کو کہیں گے، ہم قیصر کو کیوں کہیں. نہیں بھی، دنیاوی اعتبار سے اگر اللہ نے اس کو ایک رتبہ دے دیا تو اس کو پکار لو، اس سے اس کو خوشی ہو جائے گی، اس کو اچھا لگے گا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فارن منسٹری کے انڈر ایک پراپر ڈپارٹمنٹ آف ہاسپٹیلٹی تھا، ایک مہمان نوازی کا شعبہ تھا جو رسپانسبل تھا کہ جو اسٹیٹ گیسٹ آ رہے ہیں، جو ارد گرد سے ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں، ان کی مہمان نوازی کیا ہوگی، یہ ڈپارٹمنٹ آف ہاسپٹیلٹی کرے گا، یہ مہمان نوازی کا شعبہ کرے گا. اس میں ہم دیکھتے ہیں شروع میں رسپانسبل بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس کے بعد ایک صحابی ہیں معیقیب، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری دی، اور آخر میں غالباً 9 ہجری کے اندر خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے رسپانسبلٹی دی. آپ ان لوگوں کو چیف آف پروٹوکول کہہ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا گھر تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمانوں کے ٹھہرنے کے لیے بنایا، جس کے اندر درخت بھی پائے جاتے تھے جس میں کھجوریں وغیرہ اور مہمان نوازی کے سامان ہوتے تھے. رملہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں جن کا گھر تھا جو ڈیڈیکیٹ ہوا مہمانوں کے لیے جو اسٹیٹ گیسٹ آیا کرتے تھے. یہ سب کہنے کا میں آپ کو بہت چند اگزامپلز دے رہا ہوں اور بہت تیزی میں دے رہا ہوں، ہم نے وقت کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، بہت تیزی میں دے رہا ہوں صرف ایک آئیڈیا دینے کے لیے کہ آپ نوٹس کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ان دنیاوی مسائل کو دنیاوی سٹیپس کے ساتھ، پریکٹیکل سٹیپس کے ساتھ ایڈریس کر رہے ہیں. جہاں پر دعائیں ہیں یہ یقیناً اللہ کے نبی نے رات میں تہجد میں اللہ سے مانگا ہے کہ اللہ ان چیزوں میں تاثیر پیدا کر دے، مگر مانگا تب ہے جب آپ نے کوئی عملی قدم اس کے لیے اٹھایا ہے، اس کے بغیر نہیں مانگا. تو میں اور آپ بھی ان چیزوں کو سمجھیں. آج مسلمان اگر آئسولیٹڈ ہے فار ایگزامپل کہیں پہ، تو اس نے کیسے اپنے ڈپلومیٹکلی اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے لیے بہترین نمونہ ہے اور بہترین اس کے لیے ہمیں سبق مل جائیں گے، آئیڈیا مل جائے گا کیا کرنا ہے. باقی ہم خود سوچیں کہ اس کے لیے میں اور آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو مجھے آپ کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، من حیث القوم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ فیوچر پہ ان کے اوپر عمل بھی ہو سکے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.